अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज से जिद्दा में ओआईसी का 2 रोज़ा अहम इजलास। गजा में इंसानी अलमिया, फलस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल की नस्लकुशी को रोकने के मुमकिन तरीक़ों पर किया जाएगा गौर। ईरान अमरीकी मुतालबात के आगे किसी सूरत नहीं झुकेगा, सुप्रीम लीडर का दो टोक पैगाम। आयतुल्ला खामनई ने अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकिरात की तजवीज़ को भी कर दिया मुस्तरद। गजा पर इजरायली फौज के हमले जारी, मजीद 50 गैर फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 115 बच्चों समेत 289 तक पहुँच गई। इसराइली फौज के गजा के अनस अस्पताल पर हमले में सहाफ़ियों समेत 15 अफराद हुए आज शहीद। 2023 से शहीद सहाफ़ियों की तादाद 244 तक पहुँच गई। यमन के दारुल-हुकूमत सना पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले, 4 अफराद जाँ बहक, 67 ज़ख्मी। पाकिस्तान भर में बारिशों और सैलाब के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 800 तक पहुँच गई। 8000 मकानात भी तबाह, हज़ारों मवेशी हलाक। बांग्लादेश और पाकिस्तान का ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान और बांग्लादेश का बाज़ाब्ता ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। आज से जिद्दा में 2 रोज़ा ओआईसी का इजलास शुरू हो गया है। इस इजलास में गजा पट्टी में इंसानी बहरान, फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल की नस्लकुशी को रोकने के मुमकिन तरीक़े और मुजरिमों को इंसाफ के कटघरे में लाए जाने पर गुफ्तगू की जा रही है। 57 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ताउन तंजीम यानी कि ओआईसी का 2 रोज़ा इजलास जिद्दा में ऐसे वक्त हो रहा है जब इसराइल गजा पर कब्जे की मनसूबाबंदी कर रहा है और मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से तनकीद की जा रही है कि इसराइल भूख को मुबैना तौर पर बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है और गजा में शदीद इंसानी बहरान जन्म ले चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बाज़ाब्ता तौर पर गजा को क़हत ज़दा इलाका करार दिया, जो मशरिक़ वस्ता में अपनी नौइयत का पहला वाक़या है। ओआईसी ने कहा, इजलास में गजा में जारी इसराइली मज़ालिम पर तवज्जो दी जाएगी और रुकन ममालिक के मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल को हम आहंग करने की कोशिश की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि ईरान अमेरिका के मुतालबात के आगे किसी सूरत नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने तेहरान में एक मजहबी तक़रीब से खिताब करते हुए कहा, वो ईरान को फर्माबरदार बनाने के ख्वाह अमेरिका के खिलाफ सख्ती से खड़े रहेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकिरात की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, धमकियों में अमेरिका से बातचीत नहीं हो सकती और वो लोग जो हमें अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकिरात की धमकियाँ देते हैं वो हकीकत से दरअसल नावाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा, दुश्मनों ने ईरानी अवाम और रियासत के रिश्ते को कमज़ोर समझने में बड़ी गलती की है। उधर गजा पर इसराइली फौज के हमलों में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इतवार को शुमाली गजा में इसराइली टैंकों ने गोलाबारी और जनूबी और वस्ती हिस्सों में भी बमबारी की। इन हमलों के नतीजे में इतवार की सुबह से आज तक मजीद 50 से भी ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें इमदाद के मुतराशी 24 अफराद शामिल है। इसके अलावा भूख की शिद्दत से भी मजीद 8 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जिसके बाद ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 115 बच्चों समेत 289 तक पहुँच गई है। वाज़ेह रहे कि इसराइली हमलों के नतीजे में गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 63,000 से भी ज़ायद हो गई है, जबकि 1,60,000 से भी ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली फौज के गजा के अनस अस्पताल पर हमले में सहाफ़ियों समेत 15 अफराद शहीद हो गए हैं। इसराइली फौज ने आज अनस अस्पताल को निशाना बनाया और इसमें मौजूद सहाफ़ी हमले पर ड्यूटी पर मौजूद 4 सहाफ़ियों समेत 15 अफराद की शहादत हो गई। 4 मज़ीद सहाफ़ियों की शहादत के बाद गजा में अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में जान की बाजी हार जाने वाले सहाफ़ियों की तादाद तकरीबन 245 तक पहुँच गई है।
یمن کی دارالحکومت صنعاء پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 4 افراد جاں بحق اور 67 زخمی ہو گئے ہیں۔ صنعاء میں درجنوں اسرائیلی طیاروں نے آج صدارتی کمپلیکس کے نزدیک میزائل اور ایندھن کے گودام اور پاور اسٹیشنز پر بمباری کر دی۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا اس نے صنعاء میں صدارتی محل والے فوجی کمپاؤنڈ، 2 بجلی گھروں، ایک فیول ڈپو کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بڑے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پر متعصبانہ کوریج کا الزام لگایا اور مشورہ دیا کہ انہیں اپنے نشریاتی لائسنس کھو دینے چاہیے۔ امریکی سوشل میڈیا کمپنی ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اے بی سی اور این بی سی ان کی صدارت کے بارے میں انتہائی منفی کوریج کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا اے بی سی اور این بی سی فیک نیوز تاریخ کے بدترین اور متعصب ترین نیٹ ورکس میں سے ایک ہے جو 97% بری اور جھوٹی خبریں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ادارے ڈیموکریٹک پارٹی کے دست راست ہیں۔ فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن کی جانب سے ان کے لائسنس منسوخ ہونے چاہیے۔ ادھر چین کی جانب سے تبت میں ایک بڑے ڈیم کی تعمیر سے ہندوستان نے ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ منصوبے سے واقفیت رکھنے والے 4 سورسز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ حکومت ہند کو خدشہ ہے کہ چینی ڈیم بننے کے بعد خشک موسم میں دریا کے بہاؤ میں 85% کمی آ جائے گی۔ انڈیا سن 2000 کے اوائل سے تبت کے اینگیسی گلیشیئر سے آنے والے پانی پر کنٹرول کے لیے غور کر رہا ہے، جس سے اب چین، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں 1 ارب کے قریب فائدہ افراد اٹھاتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ ماہ جون سے ہونے والی موسلادھار بارشوں، اچانک آنے والے سیلابوں اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں اب تک 800 افراد جاں بحق اور 1100 زخمی ہو گئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 26 جون سے 25 اگست تک کے جاری اعداد و شمار کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے باعث 8000 مکانات کو نقصان پہنچا، جبکہ 6000 مویشی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہاں دریائے ستلج میں 1,22,000 کا ریلا گزر ہے، تو یہ اونچے درجے کا سیلاب ہے، لیکن لوگ جو ہے نا ابھی تک وہ اپنے گھر چھوڑنے کے لیے جو ہے نا تیار نظر نہیں آ رہے، اور ابھی تک جو ہے نا ہم والنٹیئرلی جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ یا ایویکویشن کر رہے ہیں۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ہم ان کو لے جاتے ہیں، لیکن جو ہے نا زبردستی ابھی تک ہم کسی کو نہیں نکال رہے، تو جو بھی جانا چاہے ہم ان کو نکال رہے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے ہم 5000 سے زیادہ لوگوں کو وہ ٹرانسپورٹ سروس فراہم کر چکے ہیں، اور 800 سے زیادہ مویشیوں کو بھی نکال چکے ہیں یہاں سے۔ تو لوگ کچھ ہیں جو ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے نا نکل گئے ہیں پیچھے، لیکن اگر پانی کی سطح بڑھتی ہے تو پھر بائی فورس بھی جو ہے نا یہاں سے ایویکویشن کی جائے گی۔ تاہم جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے یا ضلعی انتظامیہ کی طرف سے زبردستی جو ہے ایویکویشن ابھی تک نہیں کروائی جا رہی۔ ویتنام کے ساحلی علاقے سے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ سمندری طوفان کاجے کی ملکی ساحل سے 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ٹکرائے گا۔ جائے سال ویتنام کو متاثر کرنے والا یہ 5واں سمندری طوفان اس وقت خلیج ٹونکن میں بہہ رہا ہے، جس کی لہریں 9 میٹر تک سے بلند ہیں۔ حکام کے مطابق 5 ساحلی صوبوں کے 3,25,500 سے زائد رہائشیوں کو اسکولوں اور سرکاری عمارتوں میں عارضی پناہ گاہوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان نے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ڈھاکہ میں ملاقات کی تفصیلات کے مطابق وزارت خارجہ بنگلہ دیش نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مضبوط تعلقات پر بیان جاری کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ بنگلہ دیش کے مطابق نائب وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار اور مشیر خارجہ بنگلہ دیش نے ڈھاکہ میں ملاقات کی، اور اس ملاقات میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزارت خارجہ بنگلہ دیش نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 دو طرفہ معاہدات پر دستخط کیے گئے۔ ڈھاکہ میں ہونے والے اہم مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت بھی درج کی گئی۔ شامی صدر احمد الشرا نے اعلان کیا ہے کہ شامی اور اسرائیلی وفود دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے سے متعلق مذاکرات میں مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دو طرفہ معاہدے کی پیش رفت ہو رہی ہے اور زور دیا کہ ملک کے مفاد میں کسی بھی معاہدے یا فیصلے کو اپنانے میں ہم ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ شامی صدر نے مزید وضاحت کی کہ زیر بحث معاہدہ سن 1974 میں طے شدہ شامی اور اسرائیلی افواج کے درمیان جولان کی مقبوضہ شامی پہاڑیوں پر کنٹرول اور ان کی واپسی پر مبنی ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ جو کہ اسرائیلی جنگ کے شدید حامی ہونے کے باوجود دنیا کے کئی طاقتور شخصیات اور ملکوں کو اپنی امن پسندی پر قائل کر چکے ہیں، اب آذربائیجان کے صدر بھی صدر ٹرمپ کی امن خدمات کے معترف ہو گئے ہیں۔ صدر نے کہا، ٹرمپ واقعے میں نوبل امن انعام کے مستحق ہے۔ یاد رہے، دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں لڑی جانے والے ملک امریکہ کی عوام نے دوسری بار ٹرمپ کو صدر منتخب کیا اور وہ امن کی کوششوں کے وعدے کے ساتھ صدر بنے تھے۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ آج سے جدہ میں OIC کا 2 روزہ اہم اجلاس۔ غزہ میں انسانی المیہ، فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی کو روکنے کے ممکنہ طریقوں پر کیا جائے گا غور۔ ایران امریکی مطالبات کے آگے کسی صورت نہیں جھکے گا، سپریم لیڈر کا 2 ٹوک پیغام۔ آیت اللہ خامنئی نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تجویز کو بھی کر دیا مسترد۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری، مزید 50 غیر فلسطینی شہید، غذائی قلت سے اموات 115 بچوں سمیت 289 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ کے نظر ہسپتال پر حملے میں صحافیوں سمیت 15 افراد ہوئے آج شہید۔ 2023 سے شہید صحافیوں کی تعداد 244 تک پہنچ گئی۔ یمن کے دارالحکومت صنعا پر اسرائیل کے فضائی حملے، 4 افراد جاں بحق، 67 زخمی۔ پاکستان بھر میں بارشوں اور سیلاب کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 800 تک پہنچ گئی، 8000 مکانات بھی تباہ، ہزاروں مویشی ہلاک۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کا تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق، وزارت خارجہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا باضابطہ اعلان۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔